تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک تو قیامت ہے، ایک تو قیامت اور اس کی وحشت ہے، اور پھر فرعون کے ساتھ کھڑے کر دیے جائے، اللہ کے دشمن کے ساتھ، یہ اس سے بھی بڑی قیامت ہے۔ ابی ابن خلف نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کہا کرتا تھا میں نے گھوڑا پال رکھا ہے، اے محمد میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر تجھے قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا دشمن اسلام، اور ہم ساری زندگی غلامی رسول کے نعرے لگانے کے باوجود، عشق رسول کے نعرے لگانے کے باوجود، اور نصیب ہمارے ایسے کہ حضور کی امت میں پیدا ہوئے، اور کل ہم ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں، تو یہ کتنی بڑی ہم پر قیامت ٹوٹے گی۔ اسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ اسے کوئی تصور میں لا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کو، یہ حدیث نے مجھے رلا دیا، مجھے ہلا دیا۔ فرمایا بے نمازی کو قیامت کے دن گناہگار مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ بے نمازی کو گناہگار مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر آمینہ کے لال نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو کھلم کھلا کفر بیان کرنے والوں کے جماعت میں نہیں، فرمایا ان کے گروہ کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جہنم کا ایک طبقہ، غی نامی ایک طبقہ ہے، فرمایا وہ صرف بے نمازیوں کے لیے ہی اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر اس غی نامی طبقے میں کسی پہاڑ کو رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کے احادیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کر دیا، یہاں پر مسلمان بھی حضور نے نہیں فرمایا، تارک نماز پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ ہے، اتنی ناراضگی ہے، فرمایا جس شخص نے نماز کو ترک